स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, बहरहाल ये गलती आज की तकरीर में होती रहेगी। सबसे पहले तो कल भी इस बारे में काफ़ी बहस हुई थी और बाकी मेंबरान ने भी इस तरफ इशारा किया था कि ये जो फ्रंट रो है इसके में जो ज़िम्मेदारान है, जो वफाकी वज़रा है, उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था ताकि यहाँ पर जो बहस हो, जो सजेशंस यहाँ से जाए तो वो नोट भी हो और उस पर फिर बाद में अमल भी हो। स्पीकर साहब ने भी उसके ऊपर मेरे ख्याल में रूलिंग भी दी थी, लेकिन आज फिर अनफॉर्चुनेटली मैं चेयरमैन साहब शुरू करने से पहले कल यहाँ पर एक वफाकी वजीर साहिबा ने डिफॉरेस्टेशन के बारे में एक बात की थी, क्योंकि वो मैंने अपने दाऊद साहब एक मिनट ठहरें जी। अली मोहम्मद खान साहब, कल आपने हाउस को श्योरिटी दी थी कि मिनिस्टर रेवेन्यू और एडवाइजर टू फाइनेंस आएंगे। जी, आज सुबह उनसे रब्ता हुआ है। जनाबी चेयरमैन साहब, हफीज शेख साहब जो हैं वो और हमाद अदर साहब कुछ मीटिंग्स में हैं, तो उनको इतला दे दी गई है कि आपको इधर आना है, और जैन कुरैशी साहब भी रास्ते में हैं, शायद वो आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। तो मैं अपनी ड्यूटी कर चुका हूँ, उनको इतला दे दी गई है। मेरी आपको जो है हम्बल सबमिशन ये होगी कि स्पीच थोड़ी देर आप अगर मुनासिब समझें तो चलाते रहें, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं है तो कुछ देर एडजर्न करके फिर उनको बुला लेते हैं, क्योंकि कल यहाँ चेयर से रूलिंग आई है। तो बहरहाल पार्लिमान की कार्रवाई से अहम कोई मीटिंग नहीं होती। अभी कार्रवाई तो हम चलाते हैं, लेकिन इतनी देर में आप पता करें कि दोनों साहिबान कहाँ हैं। थैंक यू। जी, मोहसिन दावड़ साहब जी। जी, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपका मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आपने एक दफ़ा फिर उनको ताकीद की कि वो यहाँ पर आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनको भी ये अंदाज़ा हो। अली मोहम्मद खान साहब ने ये कहा है कि मतलब पार्लियामेंट के इजलास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग नहीं है, और ये हकीकत भी है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद उनको भी पता हो कि हमारे नोट्स लिखने से वैसे भी कुछ बनेगा नहीं, तो शायद इसीलिए वो यहाँ पर पार्लियामेंट के इजलास को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बहरहाल मैं शुरू उस पॉइंट से करूँगा जो कल यहाँ पर एक वफाकी वजीर साहिबा ने डिफॉरेस्टेशन के बारे में कहा कि पता नहीं कितने परसेंटेज से इतने परसेंट तक उसको ये जो साबिका दो जमातें जिनकी हुकूमत रह चुकी है यहाँ पर वो लेकर आई हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि हुकूमत है आपकी, आप ही ये इनिशिएटिव ले, एक कमीशन बनाए, एक पार्लिमानी कमेटी, जो भी स्टेप आप लेना चाहें स्पेसिफिकली इस डिफॉरेस्टेशन में, ताकि इस बात की तहकीकात हो सके कि शवाल से लेकर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल से लेकर सवात और बाजावर तक जितनी भी डिफॉरेस्टेशन हुई है इसमें कौन मुलविस रहा है। बाकी तो जनाब चेयरमैन, जब ये हुकूमत आई थी, बल्कि इससे पहले भी 2013 में जो हुकूमत आई थी और जो पीटीआई के वर्कर्स की जो इंतुजियाज्म थी और जो बड़े बड़े दावे हो रहे थे, और वो सिंगापुर की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी कि 5 साल बाद हमारी खैबर पख्तूनख्वा का ये हाल होगा, तो वो उस तस्वीर को देखकर हमें वो मंटो साहब के अफसाने मंगू, वो नया कानून, वो एक मंगू कोशवान होता है बेचारा, वो 1935 के इंडियन एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा वो इंतज़ाज़म होती है उसकी, लेकिन फिर जब उसको हकीकत पता चलती है तो उसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता। वही सीन हमारे अवाम के साथ भी हो रहा है कि वो तवक्कुआत भी रखते हैं और फिर जब वो हकीकत अश्कारा होती है तो मतलब वो फिर मायूस हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनाब चेयरमैन हेल्थ वर्कर्स के बारे में, जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जो अपनी जान को खतरे में डालकर
ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس موجودہ بجٹ میں ان ہیلتھ ورکرز کے لیے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہے, چاہے وہ پیرامیڈکس ہے, چاہے وہ نرسز ہے, جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کے لیے ایک اسپیشل رسک الاؤنس ہونا چاہیے تھا کہ جب تک یہ پینڈیمک رہے ان کے لیے ان کی تنخواہوں میں ایک خصوصی. ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ امپلائیز, آن دا ٹاپ آف دیٹ, کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وفاقی, ان کی تنخواہوں میں اضافہ ضرور ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پورا سال یہی ایسٹیمیٹ لگاتے رہتے ہیں کہ انفلیشن اگر اتنا بڑا ہے اور ان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں, تو اسی کے لحاظ سے وہ اپنی کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں ہماری تنخواہیں اتنی بڑھیں گی. لیکن انتہائی مایوسی کا سامنا ہے ان تمام سرکاری ملازمین کو کہ ان کی تنخواہوں میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوا. میں اپریشیٹ کروں گا, کل میری نظروں سے ایک خبر گزری کہ سندھ حکومت نے 15% اضافے کا اعلان کیا ہے اپنے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں. آئی ایم ناٹ شور کہ whether یہ, لیکن ایک خبر میری نظر سے گزری ہے, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہ ایک ریکویسٹ تو ضرور ہوگی کہ اگر باقی جتنی بھی سجیشنز یہاں سے جائے وہ ان کو آپ خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے, لیکن کم از کم اس سجیشن کو آپ ضرور. یہاں پر ہمارا ایک وفاقی وزیر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی اس بات کی طرف بھی اذاکر کیا کہ یہ جو انٹرنیشنل سرویز ہیں, انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں یہاں پر, اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا انہوں نے کہ ہمیں گوروں کی غلامی سے نکلنا چاہیے, اور اپنے جو یہاں پر ریسرچرز ہیں یہاں پر بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن آپ ہی کے لیڈر ساری عمر ویسٹ کو کوٹ کرتے آ رہے ہیں. مطلب تو یہ مثالیں تو ساری عمر آپ کے لیڈر ہی دیتے آ رہے ہیں. اور مجھے ابھی بھی وہ الیکشن کمپین کے دوران, اب مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ یہ اس الیکشن کمپین میں وہ ایڈ چلا ہے یا نہیں چلا, کیونکہ ہم خود بھی اپنے کمپین میں بزی تھے, وہاں پر یہ میڈیا سے ہم تھوڑے دور رہتے تھے. لیکن پچھلے الیکشن میں ہم وہ ایڈ دیکھتے تھے کہ ایک پی ٹی آئی والا ایڈ چلتا تھا, ایک پیڈ جو وہ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے کہ ایک پاکستانی ہے, وہ سبز پاسپورٹ لے کر ایک ایمبیسی میں جاتا ہے, اور وہ گورا جب دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو پاکستانی پاسپورٹ لے کر آیا ہے, اور تو وہ سیدھا ہی اس کے اوپر ویزا لگا دیتا ہے. تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی پاکستانی عوام کو کہ ہم آپ کے لیے اس طرح کا ماحول بنائیں گے. یہاں پر اسٹیٹ بینک اور خزانہ, کل یہ بحث بھی ہو رہی تھی کہ یہاں پر امپورٹڈ لوگ آ رہے ہیں, اور پہلے ہم آئی ایم ایف کے لیے چیخ رہے تھے کہ بھئی آئی ایم ایف کہ ہم پاس جائیں گے ہی نہیں, اور اب پورے کے پورے آئی ایم ایف کو ہی یہاں پر ہم لے کر آ گئے ہیں. تو اس روش کو بھی بدلنا ہوگا. جناب چیئرمین, یہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں پر یہ الزام لگاتے رہیں کہ آپ کی جائیدادیں باہر ہیں, آپ کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں, آپ علاجوں کے لیے باہر جاتے ہیں, تو آپ دوسرے کو تو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ آپ انہی کو فالو کرنا شروع کر دیں. تنقید تو آپ کرتے ہیں, لیکن اس بات کے جواب میں پھر آپ کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. وہ جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں وہ اپنا جواب دیں گے, لیکن آپ اس بات کا جواب تو نہیں دے رہے کہ جو یہاں پر اعتراضات ٹوٹتے ہیں یہاں پر سے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر یا خزانہ, یا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے یہاں پر امپورٹڈ پرائم منسٹر بھی بائی دا وے دیکھ چکے ہیں. تو وہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے, کیونکہ ویسے تو ای سی ایل کے بارے میں موجودہ حکومت کچھ بہت ہی زیادہ ایفیشنٹ ہے. ہماری پوری کی پوری پشتون تحفظ موومنٹ اس وقت ای سی ایل پہ ہے. کسی کے اوپر جلسے کا الزام ہے, کسی کے اوپر جلوس کا الزام ہے, کسی کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں ہے, اس کے بغیر بھی وہ ای سی ایل میں ہے. تو تھوڑی سی مطلب یہ جو ای سی ایل گردی شروع ہو چکی ہے,
تو وہ مطلب جن کے بارے میں جن کو اتنے بڑے ایسٹس حوالہ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں یہ چیز خاطر میں رکھنی چاہیے. یہاں پر 2 سال سے ہم چیئرمین صاحب ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ کافی عرصے سے اس ملک میں یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے ریونیو جنریشن کا قیمتیں بڑھائیں, بجلی کی قیمتیں بڑھائیں. اور یہ پیٹرولیم کے بارے میں تو ہم وفاقی وزراء ہیں, یہ موجودہ حکومت کی ان کی ٹویٹس ابھی تک ریکارڈ پر ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت اتنی ہے اور اس کو اگر ہم روپوں میں کنورٹ کریں تو پھر 1 لیٹر کی قیمت اتنی بنتی ہے, اور یہ 40 روپے جو ہے یہ حکومت آپ لوگوں سے 1 لیٹر کے اوپر چارج کر رہی ہے. تو میرے خیال میں وہ فارمولہ تو یہ موجودہ حکومت کچھ اس سے بھی زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, لیکن پرابلم پھر یہی ہوگی کہ ابھی اس وقت پیٹرولیم کی قیمتیں میرے خیال میں دنیا میں سب سے لویسٹ پوزیشن پہ ہے. یہ ریٹس جب بڑھیں گی تو اس کے بعد ظاہری بات ہے آپ نے وہ جو اوریجنل ریٹس ہیں اس پہ تو دینا نہیں ہے, تو آپ نے پھر وہی ٹیکس پھر بڑھانا ہے, تو وہ بوجھ ایک دفعہ پھر انہی عوام کے اوپر آئے گا. تو وہ جو اپنے وعدے کیے تھے آپ لوگوں نے, آپ کے جو وہی وفاقی وزراء اپنے ایک فارمولے بنا کر ٹویٹس کیا کرتے تھے, وہ میرے خیال میں یا تو پھر اپنے وہ ٹویٹس واپس لیں اور یا پھر یہ جو اتنا بڑی پیٹرولیم لیوی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن چیئرمین صاحب پچھلے 2-3 دن پہلے جب بجٹ پیش ہوا, میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں کی. تو ایچ ای سی کے لیے جو فنڈ مختص کیا گیا ہے اس پر جو کٹس لگائے گئے ہیں, آلریڈی جو بھی جتنے بھی ہمارے ہائر ایجوکیشنز ہیں وہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں. ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, وہ جو پروفیسر سے لے کر کلاس 4 تک جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, بدترین فائنانشل کرائسس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. اور اس سچویشن میں ایچ ای سی کے بجٹ کو میرے خیال میں بڑھانا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ یہاں پر آن لائن کلاسز جب سے یہ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. جب سے یہ کورونا کا وہ شروع ہو چکا ہے آن لائن کلاسز کا, لیکن ہمارے طلباء اس سے محروم ہیں کہ چترال کی بھی, بلوچستان کی بھی, اور ہمارے جو سابقہ فاٹا ہے وہ اسٹوڈنٹس بیچارے چلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سیمسٹر شروع کیے ہوئے ہیں اور ہمیں ایکسیسیبلٹی ہی نہیں ہے تو ہم پڑھیں, اور تو پڑھیں کہاں سے. اور بار بار ہم نے اس چیز کو یہاں پر اٹھایا بھی ہے, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے قاری محمد خان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی یہ 4th جنریشن وار ہے, کہ پتہ نہیں کون سی وار ہے, تو یہ 5th جنریشن وار ہے, شاید ابھی پھر 6ٹھی جنریشن کی وار بھی شروع ہو جائے, 7ویں بھی شروع ہو جائے. لیکن یہ پھر ہمارے لیے صرف کیوں شروع ہوتی ہے؟ مطلب یہ پھر پورے ملک میں نہیں ہوتی, صرف ہمارے لیے ہی ہوتی ہے. یہ دہشت گردی تو پورے ملک میں تھی, تو آپ پھر بند کر کے نا, مطلب پھر اسلام آباد میں بھی بند کر لیں, یہاں پر بھی دھماکے ہوئے ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کے آرکیٹیکٹس ہیں, آپ کو بھی علی محمد خان صاحب پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, تو وہاں بھی پھر یہ انٹرنیٹ بند کرے. تو گزارش یہی ہے کہ مطلب اس انٹرنیٹ کو خدا کے لیے مطلب وہ جو 3G 4G ہے, جتنے بھی وہ ادارے ہیں, یونیورسل سروسز فنڈ ہے, وہ سب ہے کہ ہم اسٹریٹ اوے چیز کرنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن وہ جو اجازت دینے والے ہیں اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں. پروونسز کا جو شیئر ہے, کل بھی اس پر بات ہوئی. ہمارے صوبے پختونخوا, خیبر پختونخوا کا 154 بلین اس میں کمی آئی ہے, اور یہ جو NFC کے فارمولے کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو خود ساختہ TORs آ رہے ہیں اور جس میں وہ خود ساختہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, جناب چیئرمین یہ بہت ہی خطرناک ہے, یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے, کیونکہ یہ
आइन के भी खिलाफ है और बुनियादी तौर पर इसके पीछे हमें वो साजिश नजर आ रही है जो इस हुकूमत के आने के साथ ही हम जिसकी सरगोशियां हम सुनते थे। बुनियादी तौर पर टारगेट ये 18वीं तरमीम है। कल तो फिर बरमला इजहार भी उसका हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी। लेकिन जनाब चेयरमैन, मैं एक बात यहां पर बताता चलूं कि जब से ये मुल्क बना है 1947 से लेकर अभी तक इस फेडरेशन को मुत्तहद रखने के लिए वाहिद एक अमल जो हुआ है जिसने छोटे सूबों की ग्रीवेंसेस को कुछ हद तक एड्रेस किया है वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम को छेड़ने के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैं आसान अल्फाज में कह दूं कि 18वीं तरमीम के बगैर इस फेडरेशन का चलना शायद मुश्किल हो जाए। ये इंतहाई नाजुक मसाइल को उस वक्त छेड़ा जा रहा है जब हम एक आलमी वबा का मुकाबला कर रहे हैं और हमें एक आलमी वबा का सामना है। तो ये एनएफसी के जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो रद्द-ओ-बदल किया गया है उसके हम शदीद मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस चीज को दोबारा रिवाइज करें। यहां पर चेयरमैन साहब डिफेंस के बजट में 12% इजाफा हुआ है। यहां पर डैम्स का भी जिक्र हुआ कि हम एक वबा का सामना है इस वक्त। तो ना हम कोई जंग लड़ रहे हैं ना हमें कोई मजीद जंगी उसकी औजार की जरूरत है। इस वक्त तो हमें टैंक्स के बजाय वेंटिलेटर्स की जरूरत है। तो ये जो इंक्रीज है उसको कहीं और इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। और साथ ही साथ मैंने पिछले दिनों एक सवाल जमा किया था यहां पर, उसका जवाब जो आया कि पिछले 5 साल में हमारे जो पीएचडी प्रोजेक्ट्स है नॉर्थ वजीरिस्तान की, उसकी जरा मुझे डिटेल्स बताई जाए। वो डिटेल्स जब बताई गई तो उसमें भी अक्सरियत वो डिफेंस से रिलेटेड ही थी। कहीं बैरक्स बन रहे थे, कहीं कोई कुछ बन रहा था, कहीं कुछ बन रहा था। लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर में कोई खास हमें उस चीज में नजर नहीं आई। पीएचडी पिछले 5 साल की पीएचडीपी की मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो जंग इस दफा इस वक्त हम लड़ रहे हैं वो हमारे हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं, तो उन पर ये पैसे खर्च होने चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए था। अब मैं जनाब स्पीकर जनाब चेयरमैन आता हूं अपने साबिका फाटा के जो बजट है। जनाब चेयरमैन, पिछले साथ भी हमारे साथ अल्फाज और आदाद शुमार थोड़ा वाइंड अप करें। मैं चेयरमैन साहब प्लीज, मैं अभी तो मैं अपने उस पे आया हूं। पिछले साल भी हमारे साथ आदाद शुमार का धोखा हुआ था और मैंने उसको इस फ्लोर पे उठाया भी था। यहां से वफाकी वज़रा के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद थे कि ये सारा का सारा पैसा लगेगा। मेरे पास ये सारे का सारे प्लानिंग कमीशन के सारे वो मौजूद हैं। 32.5 आईडीपीज के लिए इनकी वापस आबादकारी के लिए मुख्तस हुआ था, उस पर अप्रैल में कट लगा और 15.5 अरब रुपए डिफेंस सिक्योरिटी एनहांसमेंट को दे दिए गए थे। 17 अरब रुपए रह गए थे। उस 17 अरब रुपए में भी 8 अरब से कुछ ज्यादा लगे, बाकी पैसे उसमें नहीं लगे। अब यहां पर जो हमारे लोग एहतजाज कर रहे थे शुमाली वजीरिस्तान में, 2 महीने उन्होंने मिरानशा में एहतजाज किया, 2 महीने उन्होंने पेशावर में एहतजाज किया था, उनका जितने भी क्लेम था वो उससे हल हो सकता था, नहीं दिया। वहां पर टांक में जो मस्जिद दरना वो जो अपने घरों की कंपेंसेशन मांग रहे थे, वो उनका सारा का सारा क्लेम वो से कंपेंसेट हो सकता था उसी लोकेटेड फंड से, वो नहीं हुआ। ये वो जो बाकी 17 अरब रुपए बचे थे वो भी पूरे के पूरे नहीं लगाए। डिमांड मौजूद थी। प्लीज जी। जब शरण पर मैं बैठ जाऊंगा फिर जरूरत ही नहीं है। मैं अभी
تو مطلب ابھی فاٹا کے مسئلے پر آیا ہوں. داور صاحب آپ کے تقریباً آلموسٹ 20 منٹس ہو گئے ہیں جی. تو چیئرمین صاحب تھوڑا خیر ہے ہم ریکویسٹ کر لیں گے ان سے وہ میں کرتا ہوں ایک سیکنڈ جی. یہ 17 ارب روپے وہ خرچ نہیں ہوئے. اچھا جناب چیئرمین آگے چلتے ہیں. 10 ارب روپے ہمارے لیے یوتھ ہنرمند کے لیے, اس میں 5 ارب کٹ لگا, وہ بھی سیکیورٹی انہانسمنٹ میں چلا گیا. وہ جو 5 ارب رہ گئے تھے وہ بھی یوٹیلائز نہیں ہوئے, 1 ارب روپے اور سے زیادہ کچھ. اچھا باقی آتے ہیں سیکیورٹی انہانسمنٹ. اب سیکیورٹی کے لیے 32 ارب روپے سے زیادہ کچھ آلریڈی ایلوکیٹ ہو چکے تھے. 15 ارب روپے ایک سے آئے, 5 ارب روپے دوسرے سے آئے, 53 ارب روپے. اس کی ماشاءاللہ بہت زبردست یوٹیلائزیشن ہوئی. 12 جون تک کی میرے پاس فگر ہے تو وہ 49 ارب روپے تک وہ یوٹیلائزیشن ہو چکی تھے. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب تک یہ کلوزنگ ہو فائنینشیل ایئر کی تو وہ 53 کے 53 وہ بھی خرچ ہو چکے ہوں گے. اگر نہیں ہوتے تو وہ آئی ڈی پیز والے پیسے نہیں ہوتے, اور وہ سیکیورٹی انہانس والے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح. اچھا اس دفعہ اچھا پھر جو 10 ایئرز ڈیولپمنٹ پلان ہے, 10 ایئر جو ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں 48 ارب مختص تھے, 23 ارب خرچ ہوئے باقی سارے. اور جو مرجز کے لیے اسپیشل فنڈ ہر سال آتا تھا 24 ارب, اس میں بھی صرف 14 ارب روپے خرچ ہوئے. اچھا اس دفعہ کیا کام کیا گیا ہے؟ اس دفعہ اس 48 ارب کو, کل بھی بہت بڑے بڑے فگرز مل رہے تھے, اس 48 ارب کو بھی آدھا کر دیا گیا ہے. اس دفعہ 24 ارب ہے, اور باقی جو 24 ارب شروع سے آ رہا ہے وہ ایز اٹ از. تو کل 48 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا کیا گیا تھا؟ ہمارے ساتھ وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اللہ اکبر اللہ اکبر کی اپلفٹنگ نہیں ہوتی. لیکن نہ وہ 100 ارب ہم نے دیکھے, اور ہم پھر آخر میں یہی کہیں گے کہ مطلب پھر ہمیں وہ 3% بھی نہیں چاہیے. ہمارا شیئر اگر آپ کیلکولیٹ کرے, اگر فاٹا کو ایز اے سیپریٹ انٹیٹی لے تو ہمارا شیئر 4.6% بنتا ہے. تو اس کے لحاظ سے پھر ہمارا شیئر پھر 100 ارب سے بھی زیادہ بنے گا. تو ہم یہی چاہتے ہیں, ہماری سجیشن پھر ہماری یہی ہوگی کہ ہمیں اسپیسیفک شیئر دیا جائے ایٹ لیسٹ 10 ایئرز تک.
اس کے بعد پھر جو کے پی کا شیئر ہمارا بنتا ہے پھر وہی ہمارا حساب کیا جائے, لیکن 10 سال تک فاٹا کو ایز اے سیپریٹ اینٹی کنسیڈر کیا جائے اور جو سیپریٹ ہمارا شیئر بنتا ہے NFC میں اسی کے لحاظ سے پھر ہمیں فنڈنگ کی جائے. ایک چیز تھینک یو جی. نہیں جناب چیئرمین ایک سیکنڈ میں آتا ہوں, وہ 2-3 منٹ میں وہ کمپلیٹ کرتا ہوں. ایک چیز میں جناب چیئرمین میں وہ کرتا ہوں, یہاں پر میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ کرک کہ ہمارے ساتھی ضرور وہ کر دیں کہ مثال وہ جو نیچرل ریسورسز کی جب بات ہوتی ہے, کل یہاں پر مینگل صاحب نے بھی بات کی کہ وہی حالات ہیں, وہی ریزن ہوتی ہے کہ مطلب پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ سوئی سے گیس آتا کہ لاہور تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں ان لوگوں کو نہیں پہنچتا. یہی مسئلہ کرک کا ہے, ان کے ساتھ جو لوکل ہے ان کو گیس اویلیبل نہیں ہے. اور کل میرے نظروں سے جہاں پہ چیئرمین ایک بیان گزرا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی گیس کی چوری کو روکنے کے لیے ہم نے فلانا اتنے تانوں کا وہ اپروول دی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈومیسٹک یوز میں کتنی چوری ہوگی, 300 400 500 روپوں کی. وہ جو بڑا سکیم آیا تھا وہ جس کی FIA نے رپورٹ دی 23 ارب روپے. چیئرمین صاحب میں کنکلوڈ کرتا ہوں, نہیں تو میں ختم تو کرنے دوں نا. وہ جو سکیم آیا تھا جس میں FIA نے رپورٹ پیش کی تھی, اربوں روپے کا سکیم ہے, جو کروڈ آئل وہاں سے چوری ہوا تھا, جو لوگوں کا حق وہاں سے چوری ہوا تھا, جس میں اربوں روپے کے کروڈ آئل NLC اور ساتھ اور لوگ بھی انہوں نے چوری کیے تھے. اس پر بھی کچھ نہ کچھ تحقیقات ہونی چاہیے. میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ ایکسپورٹس یہاں پر جناب چیئرمین ایک چیز کا اور بھی میں ریکمنڈیشن دوں گا کہ ہمارا تو سارا کا سارا دار و مدار ہی ہمارے بارڈر پہ ہوا کرتا تھا. چند دنوں سے پچھلے 10 دن سے وہاں پر چمن گیٹ کے اوپر دھرنا بیٹھا ہوا ہے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ بارڈر نہیں کھل رہا. ان لوگوں کا سارا بزنس سارا کاروبار ہی اسی چیز پر بیس ہے. تو اس کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور یہ بھی پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی بارڈرز ہیں, میرے پاس یہ سارا لسٹ ہے کہ مطلب ہماری ملک کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو افغانستان کے لیے ہے وہ گٹ رہی ہے. مطلب وہ کسی زمانے میں 2.354 بلین. چیئرمین صاحب ایک منٹ آخر ایک منٹ. تو وہ ساتھ ہی ساتھ غلام خان بارڈر جو ہے, تورخم ہے, انگورڑا ہے, جتنے بھی بارڈرز ہیں ان سب کو مطلب اسی طرح کھولنا چاہیے جس طرح واگا بارڈر کھولا بھی رہتا ہے سارا. لال چند مالی صاحب جی, تھینک یو جی. داؤڑ صاحب.